بریفلی ریکال کر لیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا تھا. وہاں پہ پولیس کمانڈوز آئے تھے اور جو 7 حملہ آور تھے جنہوں نے بچوں کو وہاں پہ میسیکر کیا تھا وہ موقع پر مار دیے گئے تھے. 8-9 گھنٹے لگے تھے اس پورے آپریشن میں. بعد میں آپ کو یاد ہوگا ایک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی, ملٹری کورٹس قائم ہوئیں اور پھر ان ملٹری کورٹس نے کوئی 6 سہولت کاروں کو سزائے موت بھی دی, ایک کو عمر قید کی سزا ملی. لیکن اس کے باوجود جو والدین ہیں وہ آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو مجرمانہ غفلت ہوئی سیکیورٹی میں اس کا آج تک کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ایک ایسے سروائیور بھی ہوں گے اے پی ایس اسکول اٹیک کے جن سے تب بھی ہماری بات ہوئی تھی, آج بھی بات ہوئی تھی. جی میں بس ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں نا کہ جیسے کہ جب بھٹو کو شہید کیا تھا تو آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں کہ آپ اس وقت کہاں تھے وہ آپ کو انسٹنٹلی بتا دیں. تو 16 دسمبر 2014 بھی اسی طرح کا دن ہے اور 2 نام ہیں جو کبھی نہیں بھولیں گے. وہ ہے ایک تو تھی طاہرہ قاضی جو ٹیچر تھی وہاں کی, رائٹ, اور وہ بچ کے نکل سکتی تھیں لیکن انہوں نے وہ دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی دہشت گردوں اور اپنے بچوں کے بیچ, اور وہ کہتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں, کچھ بات کرنی ہے تو میرے سے کرو, اور پھر وہ وہاں پر شہید ہوئیں. اور دوسری ہیں خولا بی بی, اور یہ ایک یونیک کیس ہے کیونکہ یہ سب 6 سال کی عمر تھی ان کی. پہلا دن تھا اسکول کا, کلاس 1 میں ان کو ایک دن پہلے ایڈمیشن ملی تھی بڑی مشکل سے. ان کے جو والد صاحب تھے الطاف حسین وہ خود اے پی ایس میں انگلش ٹیچر تھے, اور شی واز دا اونلی گرل who was killed and the youngest girl who was killed. اور اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں نا تو اتنی سی چھوٹی سی عمر میں بھی نا ان کی اردو سکلز, ان کی انگلش سکلز اتنی اچھی تھیں کہ باقی بچوں کو وہ باقاعدہ پڑھاتی تھیں, یو نو دیٹ. اور کیا کہتے ہیں وہ اپنی جو بڑے جو بھائی بہن تھے ان کی ناولز بھی پڑھتی تھیں, مطلب باقاعدہ بچوں کو ٹیوٹر کرتی تھی. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی آل بوائز ہی ہیں نا یہ, تو ایک ایکسیپشن بنائی گئی تھی اینڈ ہر فرسٹ ڈے واز the last day. سو جب یہ سانحہ ہوا اس وقت میں کراچی میں تھا اور میں بی بی سی میں تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ پشاور پہنچیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے سارا دن بی بی سی ٹی وی پر اس کی رپورٹنگ کی. اور اس رپورٹنگ کے دوران مجھے میری پروڈیوسر نے کہا کہ آپ اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے. میں نے انکار کیا, میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا. ہماری دوسرے کالیگز گئے, میں نے کہا میں نے اس طرح کی جگہیں میں نے دیکھی ہیں, مجھے وہاں کی اسمیل کا اندازہ ہے, مجھے وہاں کے مناظر کا اندازہ ہے. میں باہر رہ کے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ میں دنیا تک پہنچاؤں گا, لیکن دوسرے کالجز کو بھلے آپ لے جائیں. اور وہیں پہ ایک مرحلہ آیا جب مجھے میری پروڈیوسر نے کہا کہ کیونکہ آپ آن دا آور آپ لائیوز کرتے جا رہے ہو, آپ نے کھایا پیا نہیں ہے, سردی بہت ہے, آپ تھوڑا سا ایک بریک لے لو. تو بریک لینے کے لیے میں ایک سائٹ پہ گیا تو ایک شمعیں روشن تھیں, پھول پتے لوگ لے کے کھڑے تھے, سب لوگ شوق میں تھے. اور وہاں پہ میں نے ایک بینر دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا اسمالسٹ کافنز آر دی ہیویسٹ ٹو لیو, رائٹ. اینڈ آئی تھنک کہ کوئی بھی انسان دنیا میں کہیں بھی ہو جس کے بچے ہیں اس کو یہ یہاں پہ جا کے لگتا ہے کہ آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا, اسی دن وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس گھوم پھر رہے تھے جنہوں نے گرین کلر کا وہ بلیزر اور وہ سویٹرز پہنے ہوئے تھے جو یونیفارم ہے اے پی ایس کا. ان میں سے چند سے میری بات ہوئی جن سے میں نے آن ایئر ہم نے انٹرویوز بھی کیے. ان میں ایک تھے عاقف عظیم, اور یہ ان کی پکچر ہے. اور میں نے جب ان سے بات کی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسکول کے کیا دیکھا. انہوں نے اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو مرتے ہوئے دیکھا, کسی کا بلڈ نکل رہا ہے, انہوں نے اپنی ٹیچرز کو مرتے ہوئے دیکھا. اور انہوں نے مجھے بتایا اس انٹرویو میں کہ وہاں پہ ایک فرسٹ ایڈ کا کورس ہو رہا تھا, اور انہوں نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو اسکلز ہم ابھی سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں فوراً یہیں پہ ہمیں ریالٹی میں ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے. میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو میری نظر ان کے کوٹ پہ لگی اور اس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے, اور وہی کوٹ پہن کے اپنے فرینڈز کے کالیگز کے وہ وہیں پہ گھوم رہا تھا وہاں پہ. اور اس کے جو ٹراما کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے ایز اے میٹر آف فیکٹ بات کر رہا تھا.
لائک پورا انفارمیشن جو ہے نا بالکل ہاں کلینکلی، مطلب اس میں ایموشن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اور مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے ٹراما جب آپ ریلیو کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے پہلے ہوا ہے. تو عاقف عظیم میرے ذہن پہ نقش رہے اتنے سال بعد، اور مجھے ابھی حال ہی میں پتہ لگا کہ وہ اب اسلام آباد میں ہیں اور وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. وہ ٹراما سروائیورز کی مدد کرتے ہیں اور اس وقت وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. عاقف عظیم آپ کا بہت بہت شکریہ. 10 سال کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ایک انتہائی سینس آف ریلیف ہے کہ آپ کا جو جرنی ہے اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی، اور اب جب میں نے آپ کا پروفائل پڑھا کہ آپ نے اس انتہائی ٹریجک لمحے کو، آپ کی لائف کو اس نے کس طرح بدلا اور آپ کس طرح دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. تھوڑا ہم سے شیئر کریں گے کہ پچھلے 10 سال میں کیا کیا مراحل آئے، آپ اب جہاں پہ ہیں یہاں تک کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. دس از اے ویری ویری وارم سین فار می کہ میری آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے 10 سال کے گیپ کے بعد. اور آئی تھنک جو جرنی ہم لوگوں کی تھی، جس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج کے دن تک، ایک بڑی مشکل جرنی تھی جس میں وی ور لیفٹ آن آر اون. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو پرووائڈ کی جانی چاہیے تھی جو کہ سروائیورس کے لیے نہیں تھی. میں اب آج 10 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو اس میں تصویر کے صرف 2 ہی رخ دیکھے جاتے ہیں، وہ لوگ جو شہید ہو گئے اور وہ لوگ جو انجرڈ ہو گئے. ہمارے ہاں سائیکولوجیکل ٹراما کی بات کسی بھی وائلنس کے ایکسیڈنٹ کے بعد نہیں کی جاتی، اور ہم بھی اسی کی زد میں آئے. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ میں اس وقت ایک ایسی ٹرامیٹائز اسٹیٹ میں تھا کہ میں اپنے آپ کو ریالٹی سے دور نہیں کر پا رہا تھا. اور پھر مجھے اس کیفیت میں 1 سال میں نے گزارا، اور اس 1 سال کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے مدد حاصل کی. لیکن اس پروسیس کے درمیان میں مجھے اپنے دوست کی شکل، جس دوست کا ذکر میں نے اس دن آج سے 10 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ کیا تھا، اس کی شکل میں نہیں بھول پا رہا تھا. تو اچانک دل میں ایک خیال آیا کہ آج جو مدد مجھے ملی ہے، یہی مدد اگر مجھ جیسے کسی اور عاقف تک پہنچ جائے تو شاید پاکستان میں مجھ جیسا کوئی اور دوست ایسا نہ ہو جو اپنے دوسرے دوست کی طرف میں جو ہے وہ گلیوں میں یوں دیوانوں کی طرح پھرتا رہے. تو اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اسلام آباد آ گئے، اور وہاں پہ کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری پرسو کرنے کے بعد فوراً جو ہوں میں نے انگیج کرنا شروع کیا، لوگوں کے ساتھ بات کرنی شروع کی. اور پھر کرتے کراتے 10 سال کے سفر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کے اندر جو وائلنٹ ٹراما سروائیورز ہیں ان کے لیے ایک ایسینشیل کیئر کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں شاید نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ اس چیز کو سامنے لا کر کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آئی تھنک دس وڈ بی ویری ویری بگ فار اس اینڈ فار آر کنٹری اینڈ فار آر فرینڈز جنہوں نے اپنی جانیں اس دن اس پاکستان کے لیے قربان کی. عاقف، مجھے یاد ہے، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا، کہ مجھے یاد ہے جب ثانیے کے بعد جو بہت لوگ یہ کم از کم یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی بالکل ہم سائیکالوجسٹ ہیں، ہم تھراپسٹ ہیں، اور ہم جائیں گے وہاں پر اور ہم سروائیور سے بات کریں گے اور ہم فیملی سے بات کریں گے. تو کیا وہ صرف باتوں تک ہی محدود تھا یا ایکچولی وہاں پر کچھ لوگ آئے بھی تھے؟ کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہو آپ کو تو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی یہاں پر ایک بہت دکھ اور درد کے ساتھ میں یہ بات بولوں گا کہ بہت سے لوگ تھے جو ہماری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے اور وہ لوگ آئے بھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ملی. اور ہم تک وہ مدد جو پہنچنی چاہیے تھی، جو لوگ واقعی دل سے خلوص کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دیا گیا. اگر میں کہوں تو شاید ایک جائز سینٹنس ہوگا. پھر اس کے بعد ہم تک جو میڈیکل ایڈ یا سائیکولوجیکل اسسٹنس جو کیئر ہے، اس تک جو ہمیں رسائی ملی وہ ملٹری کی تھی.
انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کی کوئی زیادہ وائڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ملٹری کے جو وونڈڈ انجرڈ سولجرز ہوتے ہیں ان کی نیڈز سائیکولوجیکل نیڈز ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اس اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم وہاں کوئی جنگ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے. تو ان گولیوں کے درمیان میں جب ہم لوگ گزر کے اس سے سامنے واپس آئے تو جو ہمیں ٹریٹمنٹ مل رہا تھا وہ بالکل آرمی انسٹیٹیوشنلائز تھا. تو ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے ہمیں وہ ڈسپینس نہیں ہو پائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایسا ہو گیا کہ ہمیں پھر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو اپروچ کرنا پڑا، بات کرنی پڑی. اینڈ دین سم ہاؤ میں پھر بھی اپنے آپ کو کچھ لکی لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جلد ہی وہ مدد اپنے لیے مل گئی اپنے ارد گرد، اور میں اس مدد کو لینے میں کامیاب ہو گیا. ورنہ اگر آپ آج بھی دیکھیں اس کے اثرات ان ماں باپ کے اوپر آپ کو ویزبلی نظر آئیں گے. اسکول کے باہر یونیفارم پہنے آپ کو آج 10 سال کے بعد بھی کھڑے نظر آئیں گے. تو اگر آپ ٹراما میپ کریں لوگوں میں ان 10 سالوں کے اندر تو آج بھی جو 10 سال پہلے تھا شاید اس سے کئی بڑھ کے ہے، اور آج بھی ان تک کوئی اسسٹنس یا نیڈ جو ہے وہ ان تک کچھ نہیں پہنچایا گیا. تو آئی تھنک دس از اے کاز فار کنسرن فار سم ون لائک می. اینڈ آئی تھنک یہی وجہ تھی شاید کہ میں نے سائیکالوجی میں اپنا جو کریئر ہے اس کو بنانا ضروری سمجھا، بیکاز اگر میں وہ مدد بن جاؤں تو شاید میں ان لوگوں کو وہ ریلیف پرووائڈ کر سکوں جو شاید ہمیں ریاست پاکستان کی طرف سے ملنا چاہیے تھا. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں عاقف کہ جب آپ نے کہا نا کہ یو فیلٹ دیٹ یو نیڈیڈ ہیلپ، اور پہلا قدم تو یہی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ہیلپ ملی، کس قسم کی ہیلپ ملی؟ مطلب آپ کی کسی تھراپسٹ سے بات ہوئی، سائیکالوجسٹ سے بات ہوئی؟ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ اہم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ there is help out there if they need it. جی ایبسلیوٹلی. سو میں جب بہت زیادہ ٹراماٹائز تھا ان دنوں میں، میری شادیب بھائی نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا، تو میری کیفیت کچھ یوں تھی کہ میں جب اس حادثے کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا تھا تو مجھے کہیں فل سٹاپ نہیں لگتا تھا، اور میں جوں کتوں جیسے جو میری آپ بیتی تھی میں اس کو بیان کرتا چلا جاتا تھا. پھر ایک مومنٹ آئی جب سائیکولوجیکلی میں اتنا زیادہ ڈرین ہو گیا کہ مجھ سے نہ تو بات ہو پا رہی تھی اور نہ ہی میں سو پا رہا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں تقریباً کوئی 72 گھنٹے میں اسٹریٹ جاگتا رہا. تو اس 72 گھنٹے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یار مجھے کسی سے بات کرنی ضروری ہے. اینڈ آئی ریممبر میں اس وقت پشاور کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجی کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا جو فیزیبل تھا، ایکسیسیبل تھا لوگوں کے لیے. تو میں پشاور یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ میں نے تھیراپی ایک تھراپسٹ سے حاصل کی. اینڈ آئی واز انڈر ٹریٹمنٹ فار اوور 1 year. اور اس کے بعد جیسے میں وہ تھیراپی لے رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اپنی کالنگ بھی نظر آ رہی تھی کہ مجھے خود بھی یہی چیز سیکھنی ہے جو چیز مجھے ہیل کر رہی ہے. اینڈ آئی ٹک آن بکس، میں نے کتابیں پکڑیں، پڑھنا شروع کیا، اپنی کنڈیشن کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور اپنی تھراپسٹ کے ساتھ مل کر اپنی کنڈیشن کا اندازہ لگانے کے بعد پھر میں جو ہوں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا. کیونکہ ٹراما سروائیورز جو ہیں ان کے لیے ایکسیپٹنس پیدا کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ پاتی، وہ ریالٹی سے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہ ریالٹی سے واپس کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک ان کو کنیکٹ کروانے میں ٹراما تھراپسٹ کا ہاتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ ٹراما تھراپسٹ اویلیبل ہیں. اور اگر میں اس پروگرام کے میڈیم سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہوں کہ یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے، نہ ہی ہم میں سے کوئی پاگل ہے، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. اور ماڈرن ڈے کے اندر اگر آپ دیکھیں بڑی سوسائٹیز کے اندر، بڑے کلچرز کے اندر آپ کو سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ جو ہیں وہ ریڈیلی لوگوں سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عموماً اس پہ جو ہے وہ اٹ از فراؤنڈ اپون، لیکن ضروری ہے ایسے حادثات سے نکلنے کے بعد مجھ جیسے بچوں کا یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہیلپ آپ کا لینا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ پاکستان اس وقت جن چیزوں سے گزر رہا ہے ان چیزوں کے اندر یہ جو ایگریشن آپ کو آج کل کی جنریشن کے اندر نظر آتا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے پچھلے 20 سالوں سے جنگیں، دہشت گردی، گولیاں، بم دھماکے یہی دیکھا ہے. تو اس کے بعد آپ کی ایک پوری جنریشن کے اندر اس ٹراما کے ریزیڈول ایفیکٹس رہتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں تو مینیفیسٹ کرے گا. جب اس طرح کے ثانیات ہوتے ہیں، جو سروائیورز ہوتے ہیں وہ کس طرح اس سے نبردآزمہ ہوتے ہیں. عاقف عظیم ہمارے ساتھ ہیں. عاقف، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے ڈان.com پہ
ایک بہت ہی تفصیلی اسپیشل رپورٹ اسی حوالے سے چھپی ہے، جس میں آپ کی طرح دیگر سروائیورز جو ہیں ان کی بھی ٹیسٹمنیز ہیں. بچے جو اس وقت 14 سال کے تھے اور آج 24 برس کے ہیں، اور سم آف دیم آر ڈوئنگ اوکے، وہ یونیورسٹیز میں ہیں، وہ اپنے کریئر شروع کر رہے ہیں. آپ کا باقیوں کے ساتھ رابطہ رہا نہیں رہا، کس حد تک ہے، کتنا ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کر پاتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس حادثے میں اگر کوئی ایک بہت اچھی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ ہم تمام بچے ایسے کنیکٹڈ ہو گئے آپس میں جیسے بھائیوں کی طرح ہوں. ایک بہت بڑی فیملی اس حادثے کے نتیجے میں بن کر ہم ابھرے، اور آج بھی تمام ہم جتنے بھی ہیں ہم آپس میں بہت اچھے طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. یہاں تک کہ میرے ہی کلاس فیلوز جو ہیں ان میں سے 10 کے قریب جو ہیں وہ اس وقت آرمی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح 4 ڈاکٹرز بنے، 2 سائیکالوجسٹ ہیں ہم لوگ. تو پورا گروپ جو تھا وہ ان لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی سمجھی اپنی کہ ہمیں اب جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنے آپ کو پروو بھی کرنا ہے. کیونکہ سب سے بڑا پوائنٹ ہمارے نزدیک اس ٹائم پہ یہ تھا کہ جب ہم پہ یہ حملہ ہوا تو ہم سیکنڈ ایئر گریجویٹ کر رہے تھے، تو اس کے بعد پوٹینشلی اسپیکنگ ہم سب کے مارکس تو کچھ اچھے آنے والے نہیں تھے. تو جیسے تیسے کر کے بھی جب ہم لوگوں نے اپنی سیکنڈ ایئرز کلیئر کی اور اس کے بعد ہمیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے، تو اپنا آپ ثابت کرنا جو تھا وہ ایک ضروری بات ہمارے لیے بن گئی. اور پھر جب ہم نے اس بات کو ثابت کیا، آج ماشاءاللہ آپ نے جب وہ سکسیس سٹوریز جب ڈان کے پلیٹ فارم سے آج شیئر ہوئیں، تو میں خود بہت فخر محسوس کر رہا تھا اس بات میں کہ 10 سال کے بعد ہم سٹیٹک نہیں رہے، ہم رکے نہیں، ہم کھڑے نہیں رہے، ایک پازیٹیو انفلوئنس کریٹ کرنے کی بات کی اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے. ورنہ عمومی طور پہ اس طرح کے حادثات کو لے کر لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ریالٹی سے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حادثے نے ہمیں اس کے بالکل ایک اپوزٹ ایفیکٹ دی، ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فیملی کے طور پر ابھر کر ہم سامنے آئے. تو عاقف، ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں سے کہ وقت جو ہے وہ ہر طرح کے زخم بھر دیتا ہے، ماں سوائے شاید والدین کے غم کے، جب وہ اپنے لخت جگر کو انہوں نے تیار کر کے اسکول بھیجا ہو اور پھر واپس ان کی لاش آئی ہو. آپ کا کیا تجربہ رہا ہے کہ یہ جو 10 سال گزرے ہیں اس میں آپ نے یہ سکسیس سٹوریز کی تو ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جو سروائیو کیے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کا کیا انٹریکشن رہا ہے، خاص کر کے آپ کے فرینڈز جو ہیں جو نہیں رہے ان کے والدین کے ساتھ رابطہ رہا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے؟ شاہزیب بھائی، میرا خیال سے ان 10 سالوں میں اگر مجھے کوئی ایک ریگریٹ ہے اپنی لائف سے تو وہ یہ ہے کہ میں ان ماں باپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر پایا. آج بھی جب میں ان ماں باپ کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھتا ہوں یا ان سے فون پر بات کرتا ہوں تو ان سے صرف مجھے ایک ہی سینس آتی ہے، وہ یہ کہ ان کے دکھ کا ازالہ 10 سالوں میں ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. ہم اتنے ناکامیاب لوگ ہیں کہ ہم ان سے بات بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے. ریاست پاکستان ان ماں باپ کو ایسے لاوارث چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ سڑکوں پر پلے کارڈز لیے گھومتے پھرتے ہیں، اور ہم اب تو اکثر میں یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہمیں ان ماں باپ کا دکھ بانٹنا ہی نہیں آیا پچھلے 10 سالوں میں. آج آپ کے پروگرام کے ساتھ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ بھی ایڈمٹ کروں گا کہ ان ماں باپ کو صرف ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، اسٹیٹ نے، انسٹیٹیوشنز نے، سب نے تنہا چھوڑا. اور ان کا دکھ ظاہری بات ہے، ان کے بچے تو جا چکے ہیں، ہم ان بچوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن شاید ہم ان سے مل کر بیٹھ کر بات تو کر سکتے تھے. لیکن کسی نے ان سے مل کر بیٹھ کر بات کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا. آئی تھنک یہ ہمارے بہاف پہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور اسی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ جو اب میں ایک ہیلنگ پروسیس کی سٹارٹنگ کر رہا ہوں، اس میں سب سے پہلا میرا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ میں ان پیرنٹس کو انگیج کروں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز کو کیٹر کروں، بیکاز 10 سالوں میں ان ماں باپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس دکھ کو دوبارہ جیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ماں باپ کے اوپر جتنی اٹینشن پے کی جائے اس وقت وہ کم ہے. بالکل صحیح. میں خیال ہے کہ عاقف صاحب آپ اپنے آپ کو نہ بلیم کریں اس چیز میں. یہ ریاست نے بالکل چھوڑ دیا. ہم کہتے تھے کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، تو زیادہ ٹائم نہیں لگا ہمیں بھولنے میں. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ آپ خود ٹراما تھراپی کرتے ہیں اور آپ کے اپنے کلائنٹ ہوتے ہوں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اس شعبے کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک ڈیٹیچمنٹ ضروری ہوتی ہے.
مطلب کہ آپ اپنے جذبات کو پروجیکٹ نہیں کرتے آن ٹو دا کلائنٹ. لیکن یہ مطلب دیکھیں کہنا تو آسان ہوتا ہے, یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا کلائنٹ ہو جو خود ٹراما سے گزرا ہو تو ایک ٹریگر تو یقیناً ہوتا ہوگا نا. تو یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ دیکھیں جیسے آپ جرنلزم کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی خبر دیتے وقت اپنا کمپوزر اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. آپ خبر کے ساتھ جو ہیں وہ آپ اٹیچ نہیں ہو سکتے. اسی طرح ہماری فیلڈ کا بھی یہی اصول ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو ایک طرف رکھ کر, اپنی جو جذبات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اس بندے سے بات کرنی ہوتی ہے. جو کلائنٹس آتے ہیں, جن لوگوں سے میری بات اب تک ہوئی ہے, ان کے ساتھ بات کرتے کرتے ہمیشہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس نے ایک ریلیٹیبلٹی فیکٹر پیدا کیا, اور جو مجھ سے بات کر رہا تھا وہ بھی مجھ سے بات کرنے میں آسانی محسوس کرتا تھا صرف اس بنیاد پہ کہ اس کے اور میرے درمیان میں ایک چیز کامن ہے, اور وہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے, وہ گولی چلنا بھی ہو سکتی ہے, وہ بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ ہماری ایک آپس میں ایک بانڈنگ بنتی ہے. اس بانڈنگ کا بننا اس لیے شاید ان لوگوں کے لیے ضروری ہے بیکاز جب میری شاہ بھائی سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 10 سال پہلے, تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی تھا کہ میں اپنے ساتھ کسی کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا, اور نان سٹاپ ایک چیٹر باکس کی طرح بالکل لاجیکل ہو کر, ایموشنلی ڈیٹیچ ہو کر میں وہ تمام باتیں جو میرے ساتھ ہوئیں میں وہ باتیں سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ریالٹی جو تھی گراؤنڈ پہ وہ یہ تھی. تو اسی طرح جب میرے ساتھ کوئی کلائنٹ بات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی گروپ کا حصہ سمجھتا ہے, اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک اپنائیت کا احساس ایک بندے کو نہ ہو وہ اپنی کہانی ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا. تو شاید میں اب اس کو گڈ لک کہوں یا بیڈ لک کہوں, یہ تو میں اب آپ پر چھوڑتا ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے مجھ سے بہت سے لوگ کنیکٹ کر پائے جنہوں نے شاید دہشت گردی میں یا کسی بھی طرح کے وائلنٹ انسیڈنٹ کو جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عاقف عظیم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے اپنے جذبات ہم سے شیئر کیے. وش یو بیسٹ آف لک, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی.